السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین المغیث الکریم، ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، بڑی تیزی کے ساتھ ہم اور آپ مل کر اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑے بابا ذکر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محبت، آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل کس مناسبت سے سجائی گئی ہے۔ یقیناً جب شادیوں کے موقع پر ایسی محفلوں کو سجائی جاتی ہے، ایسی محفلوں کو انعقاد کیا جاتا ہے تو دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ ورنہ آج کل جو ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں لوگ شادیوں کے موقع پر ناچ گانے ڈی جے وغیرہ کی محفلیں سجاتے ہیں، لیکن اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ ایک طرف سنت رسول کو بھی زندہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف ایسی محفلوں کو سجا کر کے علماء کو بلا کر کے ایسی محفلیں سجاتے ہیں اور اللہ کی خاص رحمتوں کو جو ہے حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے آقا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سنّ سنۃ حسنۃ فی الاسلام، کہ جس نے اسلام میں کسی اچھے کام کو رائج کیا، کسی اچھے کام کو ایجاد کیا، تو جب تک وہ کام دنیا میں ہوتا رہے گا، جب تک اس کام کو لوگ دنیا میں کرتے رہیں گے، جتنے لوگ اس کام کو کرتے رہیں گے ان تمام لوگوں کا ثواب اس کام کے ایجاد کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر ابھی ہم اور آپ یہاں پہ آئے ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، ہم اور آپ یہاں پہ کچھ دیر بیٹھ کر کے اللہ اور رسول کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، ہم سب کو ثواب ملے گا ہی، اور ہمارے ثواب میں کوئی کمی آئے بغیر جس نے اس محفل کو سجایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے برابر ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور جو شادیوں کے موقع پر ایسی محفلوں کو سجاتا ہے، ایسی محفلوں کو انعقاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو شادیوں کے موقع پر ڈی جے کی محفلیں سجاتے ہیں، ناچ گانے کی محفلیں سجاتے ہیں، تو جتنے لوگ اس ڈی جے کی آواز کو سن کر کے ناچتے ہیں، کمر کو ہلاتے ہیں، ٹھمکے لگاتے ہیں، ان تمام لوگوں کو جتنا گناہ ملتا ہے، ان تمام کے گناہ کے برابر اس شخص کو بھی گناہ ملتا ہے جس نے ڈی جے کا انتظام کر کے دیا تھا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم شاعر ہندوستان اعجاز اندر لطیفی صاحب کو کہ انہوں نے اپنی شادی کے موقع کی مناسبت سے یہ محفل پاک کو جو ہے سجایا ہے، منعقد کیا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور وقت بھی بہت کم ہے، اور اگر میں تمام علماء کرام کا نام لوں تو وقت کم پڑے گا، اور ویسے بھی میں تمام تر علماء کرام کے نام سے واقف بھی نہیں ہوں، بس میں اپنے ذویل احترام علماء کرام کی بارگاہ میں ایک شعر کہہ کے آگے گزرنا چاہتا ہوں کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سنی مسلمانوں کا شروع یہ دستور رہا ہے کہ ہم ہر خوشی اور غم کے موقع پر ہم اپنے نبی کی میلاد سجاتے ہیں، چاہے خوشی کا موقع ہوتا ہے ہم اپنے نبی کی میلاد سجاتے ہیں، یا غم کا موقع ہوتا ہے تو ہم اپنے نبی کی میلاد سجاتے ہیں۔ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو نبی کی میلاد سجاتے ہیں، بچے کا عقیقہ کرانا ہو
نبی کی میلاد سجاتے ہیں، شادی کی محفل ہو تو ہم نبی کی میلاد سجاتے ہیں، اگر ہمارے گھر سے کسی کا انتقال بھی ہوتا ہے تو اس کے اصالے ثواب کے لیے ہم اپنے نبی کی میلاد سجاتے ہیں، یعنی کہ ہر خوشی اور غم کے موقع پر ہم اپنے نبی کی میلاد سجاتے ہیں، اور سجائے بھی کیوں نہ، اللہ نے جو اس زمین کو بنایا ہے میرے نبی کے میلاد کے صدقے سے بنایا ہے، آسمان کو اللہ نے بنایا ہے میرے نبی کے میلاد کے لیے بنایا ہے، اللہ نے درختوں کو بنایا ہے نبی کے میلاد کے لیے بنایا ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاک والارض، کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا، یعنی کہ میں زمین کو پیدا نہ کرتا، آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، چاند کو پیدا نہ کرتا، سورج کو پیدا نہ کرتا، درختوں کو پیدا نہ کرتا، میں نے درخت بنائے تیرے لیے، زمین بنائی تیرے لیے، آسمان بنایا تیرے لیے، چاند بنایا تیرے لیے، سورج بنایا تیرے لیے، ستارے بنایا تیرے لیے، اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب میں نے پوری کائنات کو بنایا ہے تیرے لیے، اعلیٰ حضرت کی زبان میں اسی کو آپ یوں کہہ دیجئے کہ یا رسول اللہ زمین و سما تمہارے نیچے، تمہارے نیچے، زمین و چنا تمہارے نیچے، بنے تو جہاں تمہارے نیچے، جہن میں سما تمہارے نیچے، آئے جہاں تمہارے نیچے، تیری وہاں تمہارے لیے، مجمع شادی خانہ آبادی، مجمع شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکینہ مکہ تمہارے لیے، جو نیل و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، جہن میں زمان تمہارے لیے، بدن میں ہو جا تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اور جو بھی رہا تمہارے لیے، تو حضرت محمد اللہ تعالیٰ نے جو اس زمین کو بنایا ہے نبی کے میلاد کے لیے بنایا ہے، حضرات بہت زیادہ وقت نہیں ہے، آئیے بس ایک بات میں آپ کو بتا کر اپنی بات گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ ہم اور آپ جو یہ میلاد مناتے ہیں، اپنے نبی کی میلاد سجاتے ہیں، اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کی میلاد کے لیے صرف ایک درہم خرچ کر دے، صرف ایک درہم خرچ کر دے، وہ شخص جنت میں مجھ صدیق کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں جو شخص نبی کے میلاد کے لیے صرف ایک درہم خرچ کر دے وہ شخص جنت میں مجھ صدیق کے ساتھ ہوگا۔ حاضرین محبت پتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی ہے، اللہ کے رسول کی وہ یار ہے جو تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد لوگوں میں سب سے افضل اگر کوئی شخص ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر وہ صحابی ہے جو ہر وقت میرے نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، سفر میں جو تو مصطفیٰ کے ساتھ، حجر میں جو تو مصطفیٰ کے ساتھ، گھر میں جو تو مصطفیٰ کے ساتھ، اور آج الحمدللہ قبر میں بھی ہے تو مصطفیٰ کے ساتھ، قبر میں بھی ہے صدیق اکبر، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر میں بھی ہے میرے نبی کے ساتھ۔ چچا لوگ آپ لوگ کوئی حج کیے ہیں نا؟ شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ روضہ رسول ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک پہ، وہاں پہ دو مزار اور بنی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے وہ دو مزار کن کی ہے؟ ایک مزار ایک قبر سیدنا صدیق اکبر کی ہے، ایک قبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور آپ کو پتا ہے سیدنا صدیق اکبر کی قبر میرے نبی کے قبر کے قریب کیسے بنائی گئی؟ ایسے ہی جیسے ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں دفنا دیتے ہیں، ایسے ہی صدیق اکبر کو نہیں دفن کیا تھا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اس وصال کا وقت قریب آیا تھا، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تھا تو انہوں نے یہ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کی تھی، اپنے پڑوس والوں کو یہ وصیت کی تھی کہ اے لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے کہیں دفن مت کر دینا، بلکہ میرے میت کو لے کر کے میرے جنازے کو اچھے سے غسل دینا، اچھا کفن دینا، اور اس کے بعد تیار کرنے کے بعد روضہ رسول کے پاس لے کر کے جانا، اور میرے نبی کی بارگاہ میں جانے کے بعد پہلے میرا سلام عرض کرنا، اس کے بعد اجازت طلب کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام صدیق جو دنیا میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا، دنیا میں ہر وقت آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، آپ کی غلامی میں رہا کرتا تھا، یا رسول اللہ آج صدیق کا انتقال ہو گیا ہے، قبر میں بھی آپ کی
کی خدمت میں رہنے کی اجازت طلب کر رہا ہے، وہ قبر میں بھی آپ کے قریب رہنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ وصیت کی تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا، جب ان کا وصال ہوا، ان کے وصیت کے مطابق ان کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اچھے طریقے سے تیار کر کے سیدنا صدیق اکبر کے جنازے کو لے کر کے صحابہ کرام چل رہے ہیں۔ لے جانے کے بعد روزے رسول کے دروازے کے پاس لے جا کے رکھتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا غلام صدیق جو دنیا میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا، آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ قبر میں بھی آپ کی خدمت میں رہنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ قسم خدا کے مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جیسے ہی صحابہ کرام جانے کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، روزے رسول کا دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے، اندر سے سلام کا جواب آتا ہے، آواز آتی ہے کہ لوگوں لاؤ میرے محبوب کو میرے قریب نکالو، میں اپنے یار کا انتظار کر رہا ہوں، میں اپنے یار کا انتظار کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا صدیق اکبر وہ نبی کے صحابی ہے جن کا انتظار خود میرے آقا آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کر رہے ہیں۔ اور وہ صدیق کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کے میلاد کے لیے صرف ایک درہم خرچ کر دے، وہ شخص جنت میں مجھ صدیق کے ساتھ ہوگا۔ حضرات انہی چند باتوں کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اگر مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو آپ لوگ مجھے اپنا چھوٹا سا بھائی سمجھ کے، بھتیجا سمجھ کر کے معاف کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔